سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک بات کا ذکر فرمایا ہے جسے فساد کے نام سے جانا جاتا ہے. فساد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا. اگر ہم قرآن مجید و فرقان حمید پر نظر دوڑائیں کہ اللہ رب العزت نے فساد کا ذکر کہاں کہاں اور کس کس جگہ کیا ہے، تو تقریباً 50 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے فساد کا ذکر کیا ہے. فساد کا معنی کیا ہے؟ کہ شریعت مطہرہ نے جو حدود بیان کی ہیں ان حدود سے اگر کوئی اخلاقی طور پر، اصلاحی طور پر، ابتدائی طور پر اگر ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو یہ چیز فساد کہلاتی ہے. اللہ رب العزت نے مکمل ایک دین ہمیں نصیب فرمایا، ہر چیز کے بارے میں بتلایا. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر یہ ملک پاکستان ہے.
ہم اس کے اندر رہنے والے شہری، ہمیں بتلایا گیا کہ لاہور کے فلاں کونے پر جا کر یہاں پاکستان کی حدود ختم ہو جائے گی، آپ اس کے اندر اندر رہ کر پاکستان کے قوانین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، یہاں رہیں، جو مرضی کریں، آپ کی زندگی ہے، جس طرح مرضی گزاریں، لیکن اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے، اور آپ اگر ان حدود سے تجاوز کریں گے تو آپ قانون توڑیں گے، اور قانون توڑنے کی سزا موجود۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اس کی حدود رکھ دی کہ تم نے جو زندگی گزارنی ہے، تم لوگوں نے جو معاشرے کے اندر رہنا ہے، تم لوگوں نے جو بھی کام اس دنیا کے اندر کرنے ہیں، وہ ان حدود کے اندر رہ کر ادا کرو۔ ان حدود سے تم لوگ تجاوز کرو گے، نکلو گے تو سزا ہوگی پکڑ۔ پوچھا جائے کہ ہم نے تو یہ قید تم پر لگا کر دی تھی، تم ان قید سے باہر کیوں نہیں؟ یا دوسری مثال یوں لے لیں کہ ایک انسان کو کسی سزا کے طور پر ایک جیل میں ڈالا جاتا ہے، اب اس کی سزا ہے جیل میں جانا، وہاں رہنا، اب وہ اس کی ایک حدود ہے جیل کی، اس کے اندر وہ قوانین کے تحت اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا بغیر اجازت کے تو قانون فوراً حرکت میں آئے گا، اس کو پکڑے گا، اور جو پہلے سزا تھی اس سزا کے ساتھ اس قانون کو توڑنے کی بھی سزا دی جائے گی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دائرہ اسلام سے اخراج کرتے ہیں، حدود سے اخراج کرتے ہیں، جو حدود اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں انہیں سے تجاوز کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی بھی پکڑ آئے، اللہ بھی پکڑے۔ تو یہ فساد کی تشریح ہے، تعریف ہے کہ جو شریعت مطہرہ کی حدود و قیود سے اصلاحی طور پر، ابتدائی طور پر، اخلاقی طور پر جو تجاوز کرے گا وہ فساد پھیلانے والوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فساد کی تعریفیں بیان کی۔ کون کون سا فساد ہے؟ فساد فی الارض، فساد فی العقائد، فساد فی الامن، فساد فی المال، فساد فی الخلافہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ فساد فی التوازن، تو بہت سارے یہ فساد ہیں کہ جن کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جس فساد کا ذکر کیا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے بجائے کسی اور کو پکارنا، اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا، جو چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو کسی بندے کے ساتھ لگانا، اللہ اس کو فساد کہہ رہا ہے۔ حکم ہے اللہ سے مانگو، جو مرضی ہو جائے، مانگنا اللہ سے، کسی اور سے مانگو گے فسادیوں میں سے شمار ہو جاؤ۔ رجوع کرو اللہ کی طرف، خوشی ہو، پریشانی ہو، جو مرضی ہو،
اللہ دے تب بھی شکر، اللہ نہ دے تب بھی شکر۔ یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ، جب اللہ دیتا ہے کیا کرتے ہو، جب اللہ نہیں دیتا تو کیا کرتے ہو؟ جن سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، جو میزبان تھے، انہوں نے کہا اللہ جب دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا، یہ تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے، مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہیں تو وہ بھی صبر کرتا ہے، کمال کہاں ہے؟ فوراً خیال آیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کیا کرنا چاہیے، رہنمائی کر دیں۔ ذہن میں خیال تھا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہے جو اتنی بڑی بات کہہ گئے۔ فرمانے لگے دے تو شکر کرو، نہ دے تب بھی شکر کرو۔ صبر ایک الگ چیز ہے، جب وہ کھانا دے رہا ہے تو شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا ہے۔ اگر تمہارے حق میں نہیں ہے تو کہہ دو یا اللہ جو تیری بہتری ہے، جس طرح تو چاہے گا، تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ ہے شکر کا پیمانہ، بتلا دیا کہ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرو، انسان کی طرف نہیں۔ ایک تاجر تھا، مسافر تھا، جا رہا تھا، اس کے پاس سامان زیادہ تھا۔ اس زمانے میں ایک کرائے پر، جس طرح آج کل ریلوے اسٹیشن پہ کلی ہوتے ہیں، وہ سامان اٹھا کر چلتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو سامان اس کے پاس زیادہ ہو گیا، اس نے ایک شخص سے بات کی کہ بھائی کچھ سامان میں اٹھاؤں گا، کچھ تم اٹھا کے فلاں سفر پہ جانا ہے۔ اس نے کہا چلنے کو تیار ہوں، جہاں لے جاؤ گے سامان پہنچا کر آؤں گا، ایک شرط ہوگی، جہاں آذان کی آواز آئے گی وہاں سامان رکھ کے سب سے پہلے اللہ کا حکم بجا لاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، میرا تو سامان پہنچنا چاہیے۔ لے کر چل پڑا۔ راستے میں آذان کی آواز آئی تو ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس غلام نے کہا کہ میں نے نماز کے لیے شرط جو رکھی تھی، تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ سامان تمہارے حوالے، اب میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں سامان کی دیکھ بھالی کرتا ہوں، تم نماز پڑھ لو۔ وہ اندر گیا، کافی دیر انتظار کرتا رہا، ابھی آئے گا سفر کا آغاز ہوگا، ابھی آئے گا سفر کا آغاز ہوگا، لیکن وہ آنے کا نام نہیں لے رہا۔ چھوٹی سی مسجد تھی، تو اس نے آواز دی آ کیوں نہیں رہے؟ اس نے اندر سے جواب دیا کہ آنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مسجد کے اندر سوائے تیرے کوئی ہے ہی نہیں، تو کہہ رہا ہے کوئی آنے ہی نہیں دے رہا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے اس دروازے کے اندر سے باہر سے مجھے اندر کیا اور اسی دروازے سے تجھے باہر رکھا، وہ مجھے آنے نہیں دے رہا۔ یعنی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوں، تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی 2 رکعت نماز ادا کروں، اس لیے رب نے تجھے توفیق نہیں دی، مجھے توفیق دی، میں مسجد کے اندر آ گیا، اب وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا، تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اور یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ دوبارہ سب سے پہلی جس چیز کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا
وہ فساد فی العقائد، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انبیاء اور رسل خدا نہیں ہو سکتے۔ بڑا سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فاضل، بڑے سے بڑا سب کچھ کرنے والا، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بت پرستی، یہ فلاں پرستی، یہ قبر پرستی نہیں، ممنوع، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک اللہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ نے خود کہا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر کسے پکارا تھا؟ کسی اور چیز کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس کے سہارے چھوڑا تھا؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو دعائیں کی وہ کس سے کی؟ اللہ سے۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ رجوع کیا اللہ سے کیا۔ خوشی ہے، غمی ہے، جنگ ہے، پریشانیاں ہیں، جو بھی حالات ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ امت کے لیے مانگا تو اللہ سے مانگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کے اندر فساد کی لسٹ میں کہا فساد فی العقائد، کہ اللہ کے سامنے کسی کو ٹھہرانا ہے، بالکل نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے۔ ہر خوشی غم میں اللہ کو پکارو، اللہ تمہارے راستے آسان کر دے۔ پھر فرمایا فساد فی التوازن، فساد فی المیزان، کہ جو تم سے سودا لینے کے لیے آئے اسے پورا پورا تول کر دیا، اس میزان کو پورا رکھو، اس ناپ تول کو پورا رکھو، نہیں تو اللہ کی پکڑ آئے۔ اور یہ چیز ہمارے اندر آج کے دور میں بہت زیادہ موجود ہے۔ اللہ سے ڈرتے تو ہیں، اللہ کی مانتے نہیں۔ خوف آتا ہے لیکن جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ جو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے فساد کرتے ہیں اللہ سے پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قل سیروا فی الارض، گھومو پھرو زمین کے اندر، دیکھو تم سے پہلے والوں کا حال کیا ہوا۔ حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو، سوچو، سمجھو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ رہے وہ نہیں ہے، رہے تم بھی نہیں رہو۔ بڑی بڑی قومیں آئیں، ایسی ایسی قومیں آئیں جو اس وقت پتھر کے زمانے میں بھی پتھر کو تراش کر کے خوبصورت گھر بنایا کرتے، آج بھی سعودی عرب کے اندر اس کے آثار موجود ہیں۔ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، آج کی اتنی مشینری وہ کام نہیں کر سکی جو اللہ نے ان کو عقل دی تھی، لیکن نہیں مانی اللہ کی، پکڑے گئے، دھنسا دیے گئے، پتھر برسا دیے گئے، زمین الٹا دی گئی۔ وہ تو اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، ہم جیسی تو قوم ہی کوئی نہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں۔ پر جب اللہ کی نہیں مانی، فرشتہ آیا اپنے پر کی نوک پر ان کو اٹھا کر ان پلٹا دیا۔
جہاں پر بھی عذاب آئے وہاں آج تک آبادی نہیں ہوئی، کوشش کی گئی لیکن نہیں، اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں۔ دیکھو، سمجھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اگر ہم نے اللہ کے احکامات کی پامالی کی تو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ابی بن کعب غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ مدینہ منورہ میں آج بھی اس کے محل کے آثار شامل ہیں، کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت نے یہاں ارد گرد آبادی لگانے کی کوشش کی ہے، وسیع میدان ہے، صرف اس کے محل کے کھنڈرات ہیں، اس کے آگے وسیع رقبہ بڑا ہوا ہے، وہاں کو رہنا پسند نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں یہاں آتے ہیں خوف آتا ہے۔ آج تک وہ اس کے ارد گرد ساری جو ہے وہ تعمیرات ہو چکی ہیں، صرف وہی جگہ خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ اللہ بتلانا چاہتا ہے نبی کے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جس نے اللہ کی نہیں مانی۔ تو بات ہو رہی ہے فساد فی المیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے، فرماتے رہے ناپ تول میں کمی مت کرو، مت کرو، مت کرو، مت کرو، لیکن وہ اپنی اسی چیز پر موجود رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا اور بھاگ گئے۔ تو یہ آج کے زمانے میں ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، فقط چند روپوں کے لیے تم اللہ سے دشمنی لے رہے، اللہ سے دشمنی لے رہے ہو۔ یہ دنیا، یہ بنگلات، یہ مال و دولت سب یہیں رہ جائے گا، تمہارے کام نہیں ہے۔ کیا کر لو گے تم؟ اگر یہاں تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو تو تمہیں محسوس نہیں ہو رہا، اس سے ڈبل جا رہا ہے۔ اور جو ناپ تول میں کمی کر کے مال کو حاصل کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، پریشانیاں، مصائب، ہر چیز اس پر آتی ہے۔ پھر ایک بہانہ آتا ہے، دیکھو جی خراب چیز کو یہ خریدتا، یا اس کو مکس کر دیا جاتا ہے، یا اچھی چیز دکھا کر خراب چیز کو بیچا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو نہیں دیکھتے؟ جب شام تشریف لے گئے تو وہاں جا کر راستے میں جب بارش آئی تو کچھ کھجوریں گیلی ہو گئی، وہاں جا کر دونوں کو الگ کیا، جو خشک تھیں ان کو الگ رکھا، جو گیلی تھیں انہیں الگ رکھا، اور فرمایا لوگوں کو یہ گیلی ہیں، یہ خشک، اس کا یہ حساب ہوگا، اس کا یہ حساب ہوگا، جس نے جو خریدنی ہے وہ خرید لے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تھا، فرماتی ہیں کہ جتنا اس سفر میں مجھے فائدہ ہوا اس سے پہلے مجھے اتنا فائدہ نہیں۔ جب انسان خود کوشش کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے پہلے فساد فی العقائد، پھر فساد فی المیزان کا ذکر کیا، دونوں کی تشریح ہو گئی۔ اب آتا ہے فساد فی الارض۔
کہ جو لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. قرآن میں موجود. فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں اس زمین پر کل قیامت کے دن انہیں دگنا عذاب دیا جائے. کہا جا رہا ہے پہلی قومیں تھی نا، وہ کہتی تھی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح ہو رہی ہے ہماری، ان کو پتہ نہیں ہے. فرمایا تم جاہل ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے جو تم یہاں پر کر رہے ہو. یہ غلط کر رہے. اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر مال و املاک کو جلانا یہ بھی شریعت میں ناجائز. یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ اگر ایک بیت المال کا گھوڑا ہے نا، گھوڑا، اس کو تم نے نکالا بغیر کسی عذر کے، اس پر سواری کر لی، کل قیامت کے دن رب کے حضور جواب دینا پڑا بغیر عذر کے. اگر تم نے اس گھوڑے کی سواری کر لی کل قیامت کے دن جواب دینا پڑا. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے بھائیوں کا، اپنے ملک کا نقصان کر جاتے ہیں. کیا ان کی آہیں نہیں نکلیں گی؟ وہ بددعائیں نہیں دیں گے؟ وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی کو تو نے آگ لگا دی؟ اگر اس کے اندر یہاں طاقت نہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں گریبان پڑے گا. وہاں تو اسے طاقت ہوگی نا، یہاں تو طاقت نہیں ہے اس کے پاس. ہر کام کرنا قانون اس کا حق دیتا ہے، شرعی ہو یا آئین پاکستان ہو. حقوق دیے گئے ہیں، ہر چیز کے حقوق ہیں. اس سے تجاوز کرو گے اللہ کی پکڑ آئے. وہ فرعون بھی کہا کرتا تھا نا، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی توپ ہوں، میں بڑی ہوپ ہوں، میں یہ کر دوں گا، مجھ جیسا امن والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے اسے کہا کہ تو امن والا نہیں، فسادی ہے. قرآن کے اندر بھی ہم المفسدون، تو فساد پھیلاتا ہے، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پوری زندگی اس کو دعوت دین ہوتی رہی لیکن اس نے نہیں مانا. آخری وقت لمحات میں وہ کہہ بھی رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر. فرمایا لا، اب وقت ختم، نہیں، کچھ بھی نہیں. اب جو مرضی کر لے، آخرت کی چیزیں تجھے نظر آ گئی ہیں اب نہیں. حالانکہ اسے آفریں دی گئی، ایمان لائے گا تا قیامت زندگی بڑھا دیں گے، حکومت دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. اس کے باوجود وہ اپنی اکڑ میں رہا میں خدا ہوں. اللہ نے پھر اس کے ساتھ ایسا کیا کہ اس کو نہ زمین قبول کر رہی تھی نہ پانی قبول کر رہا. اللہ مثالیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن ہم کم عقل ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. نہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین سمجھتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی طرف، جیسے یہ کفار لوگ ہیں، یہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں.
لیکن ہم تو ایسے کم عقل ہیں، نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ گزشتہ دنوں فرعون کی لاش پر کھڑے ہو کر پاکستان کے طلباء نے فاتحہ خوانی سنی۔ یہ ہمارا ایمان کا لیول ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، جسے کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، اس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، تم کھڑے ہو کر اس پر فاتحہ خوانی کر رہے ہو۔ یہ انسانیت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اولاد کو دین سکھاؤ، خدا را سمجھاؤ انہیں کہ دین کیا ہے، دین کی تعلیم دو۔ دنیا کی جتنی مرضی بڑی تعلیم دینی ہے دے دو، اسے صدر بنا لو، کوئی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ قال اللہ اور قال الرسول سکھاؤ، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور یہ بات گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی کہ جو دین نہیں سکھاتا، کل قیامت کے دن یہی اولاد گریبان پکڑ کر کہے گی یا اللہ اگر اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے تو میرے والدین کو سب سے پہلے پکڑ کر ڈبل عذاب دو کہ انہوں نے ہمیں دنیا سکھائی تھی، دین نہیں سکھایا۔ آج جن کے لیے آپ کہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، سود لے لو، فلاں کر لو، اللہ سے جنگ کر لو، کل یہی اولاد گریبان پکڑ کر ڈبل عذاب دلائے گی۔ قرآن خود حدیث شریف میں آتا ہے۔ دنیا میں ہم نے چند روزہ زندگی گزارنی ہے، جتنے بڑے عہدے پر چلے جاؤ منزل قبر، جھونپڑی میں رہو منزل قبر ہے، محل میں رہو منزل قبر ہے۔ دنیا کا امیر تمیر انسان بن جاؤ، دنیا قبر۔ کویت کے اندر ایک شیخ صاحب کا انتقال ہوا، اس کی دولت اتنی تھی کہ اس کی گھر کی جو سیڑھیاں تھیں نا اس کے اندر بھی اس نے ہیرے لگوائے ہوئے، لیکن اس کی قبر پر فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ آئے، قبروں کے اندر چلے گئے، آپ قبرستان میں جا کر دیکھ لیں، اکثر لوگ کہتے ہیں وہاں جا کر خوف آتا ہے کہ ہم کس کی قبر پر کھڑے، اس کے لیے ہم سب کر رہے ہیں، ان چند روپوں کے لیے ہم یہ ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کہتا ہے وہ نعمتیں چھین لیا کرتا۔ پھر فرمایا یہ فساد کیوں برپا ہوتے ہیں، وہ فہرست لمبی ہے، شروع میں نے عرض کیا تھا فساد کے جو ذکر ہیں تقریباً 50 جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فساد کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو فسادات ہوتے ہیں یا تو کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور یہ کیوں آتے ہیں، سب سے اہم بات جو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات ان تمام فسادات سے بچیں جن کا ذکر کیا، فساد فی الارض، فساد فی العقائد، فساد فی المیزان، اور دیگر جو جن فسادوں کے ہم نے ذکر کیا۔ تو یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جو نقصانات ہوئے، جو بلڈنگیں جلی، احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، کوئی انکار نہیں ہے، کرو، لیکن کسی کا یہ املاک کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ چیزیں جو جلائی جا رہی ہیں اگر وہ ریاست کی امانت ہے، حدیث آپ کے سامنے ذکر کر لی، کل قیامت دن اگر تم نے نقصان پہنچایا تو اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، وہ تمہاری خالی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی، وہ چیز پوری قوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، بیت المال سے کچھ پیسے لیا کرتے تھے، ضرورت ہو گئی، پیسے جیب میں نہیں ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ضرورت آئی، تشریف لے گئے، اسے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا قرض دے دو، جب مجھے پیسے آئیں گے میں بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ اس نے دے دیے، وفات کے وقت بیٹی کو بلایا اور کہا
کہ میں نے بیت المال سے اتنے پیسے لیے ہیں، بوقت مجبوری لیے تھے، مجھے سخت ضرورت تھی، میں نے بوقت مجبوری لیے تھے، میری وفات کے بعد میرے اثاثہ جات جو میرے ہوں گے انہیں بیچ کر وہ تمام پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں، کل قیامت کے دن ان چیز کا میں حساب نہیں دے پاؤں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ آئے، پیسے ختم ہو گئے، بیت المال والے کے پاس آئے تو میرے خیال میں 1 سے 2 دن مہینہ ختم ہونے میں رہ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ کچھ پیسے دے دو، 1 تاریخ کو مجھ سے وہ پیسے لے لینا۔ تو اس نے کہا حضرت لکھ کر دے دیں، آپ 2 دن زندہ رہیں گے، جتنا پیسے چاہیے میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر حکمران ایسا ہو تو پھر نیچے حفاظت کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فسادات سے بچتے ہوئے اسلام کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔